الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، پچھلے ہفتے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر محفوظ کرایا، صحابہ، تابعین، سیرت نگاروں نے کتنی محنتیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جز اور آپ کی زندگی کے ایک ایک حصے کو انہوں نے جو ہے ہمارے پاس پہنچایا اور اس کو محفوظ کیا۔ پچھلے ہفتے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لوگ عمل کریں اور اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنائیں اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک زندگی وہ ہے جو نبوت سے پہلے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی جو ہے وہ نبوت سے پہلے کی ہے، اور 23 سالہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبوت کی ہے۔ 40 سالہ زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس سے بھی ہمیں بہت سارے اسباق اور زندگی کے مختلف مواقع پر کیسے ایک مومن کا رویہ ہونا چاہیے ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 40 سالہ زندگی کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، لوگوں میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں نبوت سے پہلے، تو کیا تم سوچتے نہیں کہ جس انسان نے کبھی دنیاوی معاملات میں جھوٹ نہ بولا ہو، وہ آدمی جو ہے دین کے معاملے میں اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی 40 سالہ، اس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، سب لوگ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک اچھے آدمی تھے، اور اس پر کسی کو زیادہ جو ہے اعتراضات بھی نہیں ہیں۔ کفار مکہ کو بھی نہیں تھے، کفار مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین مانتے تھے، سچا مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا ہے، اس وقت ان کا نکاح پڑھایا تھا ابو طالب نے، اور ابو طالب نے جب نکاح پڑھایا تھا تو اس وقت خطبے میں اس نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ آپ کی زندگی کس درجہ بہتر زندگی تھی عرب کے معاشرے کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، وہ اس جملے سے پتہ چلتا ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ ان محمد ابن اخی، یہ جو محمد میرا بھتیجا ہے، چونکہ وہ حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، وہ شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وفات فرما گئے تھے، تو حضرت ابو طالب آپ کے چچا تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان محمد ابن اخی، یہ جو محمد میرا بھتیجا ہے، لا یوازن بہ فتى من قریش شرفا ولا نبلا، بس اتنا جملہ ہے، اور اس جملے میں پوری زندگی کا خلاصہ اس نے بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، یہ جو تمہیں نوجوان نظر آ رہا ہے محمد نامی، اس کے برابر قریش کا کوئی جوان ہے ہی نہیں۔ جتنا بہتر جوان یہ ہے، اس سے بہتر جوان کوئی قریش کے اندر ہے ہی نہیں۔ لا یوازن بہ فتى من قریش شرفا ولا نبلا، نہ تو عزت میں اس کے کوئی برابر ہے، نہ عقل مندی میں، نہ عزت میں اس کے کوئی برابر ہے، نہ عقل مندی میں۔ آپ ذرا تصور کریں، یہ عرب کا وہ معاشرہ تھا جو اپنے قبیلے پر اتنا فخر کرتا تھا کہ اگر کسی قبیلے کا اونٹ ذرا آگے نکل گیا، نمبر دوسرے کا تھا، دوسرا آگے بڑھ گیا، تو اس پر وہ 40 سال اور 50 سال جنگیں کیا کرتے تھے کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی تمہارے اونٹ کی کہ تمہارا اونٹ ہمارے اونٹ سے آگے نکل گیا۔ ایسی قوم کے سامنے بات کہی جا رہی ہے کہ محمد نامی جو شخص ہے، پورے قریش میں اس سے عقل مند آدمی کوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ عزت دار آدمی کوئی نہیں ہے، اور اس وقت کسی نے حرف نہیں اٹھایا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ جھوٹ بول رہے ہو آپ تو ابو طالب۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
تمام قریش کے نزدیک اسی طریقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک چیز ہمارے لیے نمونہ ہے، تو وہ تو میں نے کچھ باتیں میں نے پچھلے ہفتے بھی رکھی تھی، انشاءاللہ اس پر کبھی بات آتی رہے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہوا یہ، جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے اسلام کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراضات کرنے شروع کیے۔ یہ کام سب سے پہلے یہود نے کیا۔ یہود نے بیجا باتیں گھڑی، جھوٹی باتیں گھڑی، اور ان بنیادوں پر انہوں نے کتابیں لکھی۔ مثلا کسی نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو ہے دورے پڑتے تھے مرغی کے، کسی نے کہہ دیا کہ وہ تو جو ہے لڑکی باز تھے نعوذ باللہ۔ مختلف طرح کے الٹے سیدھے انہوں نے اعتراضات کیے۔ پھر اسی طرح کے اعتراضات عیسائی مبلغین نے لیے۔ جب مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی جب صلیبی جنگیں شروع ہوئی اور 2 صدی پر محیط جب یہ جنگیں چلیں، اس زمانے میں عیسائی مبلغین کھڑے ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بھیجا اعتراضات، بہت گھناؤنے اعتراضات انہوں نے شروع کیے۔ اس کے بعد پھر ایک تنظیم اٹھی بہت غیر مسلموں کی بھیانک، جس کو ہم مستشرقین کہتے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت برے اعتراضات کیے۔ پھر یہ ملحدین جو ہوتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، پھر انہوں نے بھی اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے انہوں نے اسی کو بہانہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتہائی بیکار آدمی تھے، اور یہ مرتد جو ہو جاتے ہیں لوگ، اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ ایک زمانہ چلا، اس کا تسلسل رہا، لیکن اب زمانہ بدل گیا۔ مجھے یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ اب زمانہ بدل چکا ہے۔ اب زمانہ ان باتوں کو نہیں دیکھتا کہ یہودی کیا کہتے تھے، عیسائی کیا کہتے تھے، ملحدین کیا کہہ کے چلے گئے، مرتد کیا کہہ رہے ہیں، اس کو نہیں لوگ دیکھتے۔ آج کل جو ہے پڑھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ الگ جو ہے آج کل الگ ناحیے کی طرف چلے گئے ہیں۔ میں یہاں راجستھان سے متعلق 2 لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس سلسلے میں بہت اچھا کام کیا سیرت کے موضوع پر۔ دونوں غیر مسلم ہیں۔ ایک کا نام ہے ڈاکٹر راجیو شرما۔ ڈاکٹر راجیو شرما، ڈاکٹر وہ پیشے سے ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ PhD ہولڈر ہیں، PhD کر رکھی ہے انہوں نے، ڈاکٹر ہیں وہ۔ اور راجیو شرما نے انہوں نے جو ہے ایک تو انہوں نے مارواڑی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا، عربی سیکھی، اور عربی سیکھنے کے بعد انہوں نے مارواڑی زبان جو ہے یہاں راجستھان کی، اس کا انہوں نے قرآن کا ترجمہ مارواڑی زبان میں کیا۔ ایک ہندو نے سیرت پر ایک کتاب لکھی انہوں نے، اور مستقل ان کا فیس بک پر ایک پیج ہے اسی نام سے ہی، ڈاکٹر راجیو شرما کے نام سے ہی، آپ اس پر جا کے اگر دیکھیں گے تو وہ اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ مزید پوسٹیں کرتے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق۔ تو کافی اچھا مطالعہ ہے ان کا اس موضوع پر۔ ایک تو یہ شخصیت ہیں۔ دوسرے ایک ہیں ڈاکٹر رشی آچاریہ۔ ڈاکٹر رشی آچاریہ، انہوں نے کتاب لکھی اسلام ایک ہندو کی کہانی۔ کتاب کا نام ہے ان کی اسلام ایک ہندو کی کہانی۔ انہوں نے بھی PhD کر رکھی ہے، اور یہ کتاب آپ کو Amazon پر مل جائے گی، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو واقعی پڑھنے لائق کتاب ہے۔ بہت اچھی کتاب انہوں نے ہندی میں لکھی ہے۔ تو یہ حضرات ہیں۔ آج کا دور بدل چکا، وہ زمانہ چلا گیا جب لوگ دوسروں کی باتیں سن کر جو ہے لوگ بہکاوے میں آ جاتے تھے۔ لوگ آج کل پڑھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ دور ہے جس زمانے میں لوگ جو ہے اس طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت فیمس یوٹیوب کا چینل ہے دا دیش بھکت کے نام سے، بہت مشہور، بہت بڑا چینل ہے وہ، بہت بڑا، اور جو ہے بہت بڑا چینل ہے۔ انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا، اس پروگرام کا عنوان تھا اسلام پر ہونے والے اعتراضات۔ اسلام پر ہونے والے اعتراضات۔ اس میں انہوں نے ایک لیڈیز کو بلایا تھا، ایک لیڈی ہے وہ، اس نے آ کر جو ہے جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھائی اسلام میں یہ فلاں غلطی ہے، فلاں اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، تو سارے اعتراضات کے جوابات دینے کی اس عورت نے کوشش کی تھی۔ بہرحال یہ 3 نمونے رکھنے کا مقصد آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہندو حضرات آج کل لکھ بھی رہے ہیں اسلام پر، اور ہندو حضرات جو ہے آج کل جو ہے یوٹیوب پر بھی ویڈیوز بناتے ہیں اور اسلام کو وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ہے کیا۔ تو ہمیں پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور اگر دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں ان کی کتابیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ جن لوگوں کے ذہن میں اسلام کے متعلق کچھ غلط خیالات ہوتے ہیں ان کے وہ خیالات جو ہیں ختم ہو جائیں۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر کچھ باتیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ایک انقلابی نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک انقلاب برپا کیا اپنی چھوٹی سی 23 سالہ زندگی میں۔ ابھی میں نے آپ پر بات رکھی، میں نے 24-40 سالہ جو آپ کی زندگی تھی اس پر لوگوں کو کوئی خاصا اعتراض نہیں ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا انقلاب پیدا کیا، جس کی نظیر نہ تو کبھی پہلے پائی جاتی دنیا میں اور نہ جو ہے آج تک دنیا میں کبھی اس کے بعد پائی گئی اور نہ کبھی پائی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے بعض پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے انقلاب کیسے پیدا کیا۔ پہلا جو انقلاب کا پہلا پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل کم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسائل کی بھرمار نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذرائع کم تھے، دین پھیلانے کے بھی، دین کو بتانے کے بھی، دین لوگوں تک پہنچانے کے بھی وسائل اور ذرائع کم تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ جو ہے پیغام لوگوں تک پہنچایا، اتنا پیغام، اتنے پوری دنیا میں اسلام ہے، آج پوری دنیا میں آج اسلام ہے، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے کم وسائل کے ذریعے بھی جو ہے لوگوں تک دین پہنچایا۔ تو آپ کے انقلاب کا پہلا پہلو جو نظر آتا ہے کہ اس کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وسائل کم تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو انقلاب برپا کیا وہ صرف 23 سالوں میں برپا کیا۔ 23 سالوں میں جو شروع کے 13 سال ہیں وہ تو مکے کی زندگی کے ہیں، اس میں تو اسلام بہت ہی آہستہ آہستہ سے پھیلا، لیکن اس کے بعد کی جو 10 سال ہیں اسلام اس میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلا۔ تو ان 10 سالوں کے اندر اسلام کتنی تیزی کے ساتھ دنیا میں عام ہوا اس کا اندازہ جو ہے ہم سب آج دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب لوگ مسلمان، اللہ کا فضل ہے، اور دنیا کے ہر خطے میں مسلمان پائے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل کم ہونے کے باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وقت کم کے ساتھ جو ہے یہ آپ نے انقلاب برپا کیا۔ اسی طریقے سے آپ نے جو انقلاب پیدا کیا اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے کم سے کم نقصان میں یہ کم سے کم نقصان ہوا، مسلمانوں کا بھی کم نقصان ہوا، اور جن لوگوں سے آپ کی جنگیں ہوئی، جن لوگوں کو آپ نے جو ہے میدان جنگ میں بھی سمجھایا، دین ان تک پہنچانے کی کوشش کی آخری درجے تک، وہ دیکھیے کہ اس میں کتنا کم نقصان لوگوں کا ہوا۔ جو سیرت نگاروں نے جو اندازہ لگایا ہے کہ جتنی 10 سالوں کے اندر مدنی زندگی میں جتنی سریہ اور جتنے غزوات، جتنے بھی جنگیں مسلمانوں نے لڑی ہیں، ساری کی ساری جنگوں میں 1000 سے کم لوگ مرے ہیں۔ 1000 لوگ بھی ان 10 سالوں میں نہیں مرے، اس سے کم لوگوں نے جو ہے اس دنیا سے گئے اور یہ انقلاب برپا ہو گیا۔ جبکہ دنیا میں جب چھوٹے چھوٹے انقلاب آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ ایک بہت مشہور انقلاب ہے انقلاب فرانس۔ انقلاب فرانس میں صرف انقلاب فرانس میں جو ہے 25 لاکھ لوگ مرے تھے۔ انقلاب فرانس میں صرف ایک چھوٹی سی سلطنت تھی فرانس کی، اس میں ایک انقلاب آیا تھا فرانس کے اندر، اس میں 25 لاکھ لوگ مرے تھے۔ انقلاب روس آیا تھا، انقلاب روس، اس میں 40 لاکھ لوگ مرے تھے۔ یہاں جو ہندوستان آزاد ہوا انگریزوں سے، جن لوگوں نے قربانیاں دیں، اس میں لوگوں کے مختلف اندازے ہیں۔ 5 لاکھ کی تعداد سے لے کر کے 1 کروڑ لوگوں کی تعداد ہے۔ کسی نے 5 لاکھ بتائیں، کسی نے 10 لاکھ، کسی نے 15، کسی نے 20، بعض لوگوں نے 1 کروڑ تک بتائے ہیں۔ تو ہندوستان جیسے چھوٹے حصے کو آزاد کرانے کے لیے، اور فرانس جیسے چھوٹے، اور انقلاب فرانس جیسے اور روس جیسے چھوٹے چھوٹے علاقے کو جو ہے وہاں انقلاب برپا کرنے کے لیے لوگوں نے جو ہے 25 اور 40 لوگ اور کروڑ لوگوں نے جو ہے اپنی جان کھپائی۔ لیکن آپ دیکھیے اسلام پورا برپا ہوا، پوری دنیا میں اسلام پھیلا، اور کتنے لوگوں سے؟ صرف 1000 لوگ سے بھی کم لوگ جو ہیں دنیا سے ان کی جو ہے موت ہوئی۔ آخری بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی کہ آپ کا جو انقلاب ہے وہ دیر پا ہے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے انقلاب فرانس کی بات رکھی۔ انقلاب فرانس آیا اور گیا، فوراً دوبارہ دنیا اسی طرح پلٹ گئی۔ چند سالوں کے بعد جو انقلاب سے پہلے حالت تھی وہی دوبارہ ہو گئی، چند سالوں بعد جو انقلاب سے پہلے تھا وہی ہو گئی۔ انقلاب روس آیا، روس سے پہلے جو کچھ روس میں ہو رہا تھا اس کے 50-60 سال بعد پھر دوبارہ وہی ہونے لگا۔ تو تھوڑی سی مدت کے بعد دنیا کا جو انقلاب آئے وہ ہمیشہ نہیں رہ پائے۔ انقلاب آئے اور چلے گئے، انقلاب آئے اور چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب تھا وہ آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی چند خصوصیات تھی۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار دفعہ ان کے کسی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ صاحب معجزے کے منکر تھے، انہوں نے کہا وہ کسی معجزے کو نہیں مانتے تھے۔ تو ان سے جب بات ہوئی مولانا کی تو مولانا نے کہا کہ اچھا، وہ ایکٹیوسٹ تھے، لوگوں میں اصلاح کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا چلیے آپ نہیں مانتے، میں معجزے کو ایک الگ طریقے سے آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں۔ ہم اور آپ مل کر اگر کوشش کریں کسی علاقے میں کہ چلو بھائی ہمیں مان لیجیے شادی کی رسومات ختم کرنی ہے، یا ہمیں جو ہے کسی علاقے کی بدعت ختم کرنی ہے، یا ہمیں مان لیجیے شراب بندی کرانی ہے،
تو چلیے ہم کوشش کرتے ہیں سب مل کے، مسلمان بھی اور ہندو بھی، تو بتائیے کتنے سالوں میں ہم انقلاب لا پائیں گے اور کتنے لوگوں تک لا پائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم 40-50 سال تک مسلسل سب لوگ مسلمان ہندو مل کر محنت کریں تو جو ہے اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ چند لوگ، شاید 20%، شاید 25%، شاید 30% لوگ مان جائیں، شراب چھوڑ دیں، رسومات چھوڑ دیں، اور جو ہے لوگ جو ہیں بدعت چھوڑ دیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایک انقلاب آیا تھا جو صرف 10 سالوں کے اندر آیا، اور ایسا انقلاب آیا کہ آج تک باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 10 سال میں کوئی انقلاب لائے اور ہمیشہ رہے وہ انقلاب باقی رہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا انقلاب لے کر آئے تھے کہ آپ نے جو ہے چند سالوں کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا کہ لوگ آج تک بھی جو شراب پیتے ہیں نا، لوگ برا سمجھ کے پیتے ہیں آج تک بھی، جو لوگ بدعات پر عمل کرتے بھی ہیں لیکن برا سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ آخر میں 2 چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر کر بات ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں نے پچھلی بار یہ بات بتائی تھی آپ سے کہ ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں کم سے کم کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سیرت پر کوئی کتاب پڑھیں، ہمارے مطالعے میں کم سے کم ہونی چاہیے۔ جن حضرات نے شروع کر دی ہے اچھا ہے، اس کو مزید بڑھائیے، اور جن حضرات نے نہیں شروع کی ہے وہ آج سے نیت کر لے کہ کوئی بات نہیں، اب تک نہیں کیا، اس ہفتے سے انشاءاللہ ہم سیرت کی کتاب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی بات یاد رکھیے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے مجھ سے بات پرسنلی کہی تھی تو میں اس لیے بات بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ سیرت کے پڑھنے کا سب سے بہترین وقت جو ہے، ویسے تو سیرت آپ کسی وقت بھی پڑھیے، سب اچھا وقت ہوتا ہے پڑھنے کا، لیکن سیرت پڑھنے کا سب سے بہتر وقت ہوتا ہے رات میں سوتے وقت۔ رات میں سوتے وقت اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو خواب میں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو جن حضرات نے سیرت پڑھنی شروع کی ہے، ایک تو زندگی کا معمول بنائیں اور کوشش کریں کہ آپ میں رات میں تھوڑا سا جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا موبائل سے آپ سن سکتے ہیں، یا جیسے بھی آپ کے پاس ذریعہ ہے اس سے آپ کوشش کریں کہ ہم رات میں انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی سیرت سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ اصل میں دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہیں، دوسروں کے ذہن سے اعتراضات ختم کرنے کے لیے ہیں۔ ہمیں یہ سیرت لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے 2 کتابوں کے نام بتائے ہیں، اور ایک کتاب اور ہے چھوٹی سی، اسلام کا پریچے کے نام سے، ایک انڈین پروفیسر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو ان کی چھوٹی سی کتاب ہے، 10 روپے میں مل جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ خود بھی پڑھیں اور دوسرے لوگوں تک، خصوصاً جو غیر مسلم حضرات ہیں، ان تک سیرت کی کوئی اس طرح کی کتاب جو کسی غیر مسلم نے لکھی ہے یا غیر مسلموں کو سامنے رکھ کر کے لکھی گئی ہے، وہ کتابیں آپ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔